وہ حیدر کے فون کا انتظار کر رہی تھی۔ آفس میں سارا وقت وہ اپنے بلائے جانے کی منتظر رہی۔ شام میں وہ اسے نظر آ ہی گیا۔ کوریڈور میں ان دونوں کا آمنا سامنا ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ ایک سرسری سی نظر اس پر ڈال کر اس نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فائنانس ڈائریکٹر کے ساتھ گفتگو کرنے لگا جو اس کے ساتھ ہی تھا۔ اس کا دل چاہا وہ وہیں کوریڈور میں زور زور سے رونا شروع کر دے۔ وہ کل کی طرح غصے میں نہیں تھا، پھر اس نے اس طرح اسے نظر انداز کیوں کیا؟ اس کی زندگی میں بہت سارے رشتے نہیں تھے جو وہ ایک کی طرف سے توجہ میں کمی آ جانے پر دوسری طرف متوجہ ہو جاتی۔ اس کے پاس تو بس یہی ایک رشتہ تھا، اعتبار کا، دوستی کا۔ زندگی کی سب محرومیوں اور ساری تلخیوں کے ساتھ اس نے سمجھوتا کر لیا تھا، صرف اس لیے کہ اس کے پاس خلوص، محبت اور یقین کا ایک انمول رشتہ موجود تھا۔ اس ایک شخص نے دوسرے سب رشتوں کی کمی کو پورا کر دیا تھا۔ وہ اس کی زندگی میں خوشیوں کو لے کر آیا تھا۔ اس کی ہر سوچ اس سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتی تھی۔ پھر جب وہ یوں اجنبی اور لاتعلق ہو رہا تھا تو اسے یوں لگ رہا تھا جیسے زندگی میں ساری خوشیاں ہی نکل گئی ہوں۔ میں تم سے سخت نفرت کرتی ہوں سجیرہ بابر۔ تم نے ہمارے بیچ یہ دوری اور فاصلہ پیدا کیا ہے۔ وہ ہر روز دن میں کئی مرتبہ سجیرہ بابر کو نفرت سے یاد کرتی۔ ہر روز وہ اس کے فون کا انتظار کرتی تھی۔ میرے ساتھ یوں مت کرو حیدر۔ وہ ہر رات روتے ہوئے سوتی تھی۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا اسے حیدر کی بیگانگی اور لاتعلقی کو برداشت کرتے ہوئے۔ اس دوران وہ نیو یارک بھی ہو آیا تھا۔ نہ وہ جاتے وقت اس سے ملا تھا، نہ اس نے وہاں سے فون کیا تھا، نہ کوئی ای میل بھیجی تھی اور نہ ہی واپس آنے کے بعد اسے فون کیا تھا۔ کیا میری زندگی میں آنے والا رشتہ، ہر رشتہ یوں ہی مجھ سے چھین لیا جائے گا؟ اس رات روتے ہوئے کتنے شکوے اس کے لبوں سے نکلے۔ وہ توفیق کمال کے ساتھ کسی ڈنر میں شرکت کر کے ان کے ساتھ ان کے گھر آیا تھا۔ وہ دونوں اسٹڈی میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اسے دیکھے، وہ اس کی آواز سنے۔ دین محمد ٹرے میں کافی کے کپس اور ڈرائی فروٹس کی پلیٹ سجائے سیڑھیوں کی طرف جا رہا تھا کہ اس نے بے اختیار آگے بڑھ کر ٹرے اس کے ہاتھ سے لے لی۔ پاپا کو کافی میں دے آتی ہوں دین محمد۔ وہ قصدن مسکرائی۔ وہ اسٹڈی میں داخل ہوئی تو دونوں کرسی پہ بیٹھے نظر آئے۔ پین ہاتھ میں لیے وہ بڑی سنجیدگی سے توفیق کمال سے کوئی بات کر رہا تھا۔ ان دونوں نے دروازہ کھول کر اس کے اندر آنے کا نوٹس نہیں لیا تھا۔ وہ اپنی گفتگو میں بہت مگن تھے۔ اس نے حیدر کو سلام کیا تو ان دونوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وعلیکم السلام، اور پھر اپنی نظریں فائل پر مرکوز کر دی تھی۔ ان دونوں میں سے کسی نے بھی اس پر توجہ نہیں دی تھی۔ اس کا مزید وہاں رکنے کا کوئی جواز ہی نہیں تھا۔ وہ اپنے آنسو پیتے ہوئے اسٹڈی سے باہر آ گئی۔ جب تم نے مجھے سب کچھ سکھایا تو اپنے بغیر زندہ رہنا بھی سکھا دو۔ میں تمہارے بغیر زندہ رہنا بھول گئی ہوں۔ وہ ساری رات شکوے کرتی رہی، اس سے بھی، خود سے بھی، اپنی قسمت سے بھی۔ صبح نہ وہ یونیورسٹی گئی تھی اور نہ ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر۔ توفیق کمال اور الماس کے آفس چلے جانے کے بعد بھی وہ یوں ہی لیٹی رہی۔ لیٹے اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے فون کے ریسیور اٹھایا اور بے خودی کے عالم میں اس نے موبائل نمبر ملایا۔ ہیلو، اس کی آواز سنتے ہی اس نے گھبرا کر فون لائن کاٹ دی تھی۔ اس کے ریسیور واپس رکھتے ہی فون کی بیل بجنی شروع ہو گئی۔ آنے والا نمبر حیدر مسعود کا تھا۔ ہیلو، کافی دیر کے بعد اس نے ریسیور اٹھایا تھا۔ تم نے بغیر بات کیے فون بند کر دیا؟ اس کے ہیلو کے جواب میں اس نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ کتنے دنوں بعد اس کے سلام کا جواب دینے کے علاوہ اس نے اس سے کوئی بات کی تھی؟ یہ 1 مہینہ یوں لگ رہا تھا جیسے 1 صدی ہو۔ وہ اس وقت سوائے رونے کے جواب میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس نے بغیر کچھ کہے ریسیور کریڈل پہ رکھ دیا۔ حیدر صاحب آئے ہیں۔ اسے روتے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی جب دین محمد نے اسے یہ اطلاع دی۔ وہ بے یقینی اور خوشی کے عالم میں اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آئی تو اسے دروازے کی طرف دیکھتا ہوا پایا۔ تم آج یونیورسٹی نہیں گئی؟ اس کے فون بند کر دینے کے بارے میں کوئی بات کیے بغیر وہ ایک غیر متعلقہ بات پوچھنے لگا۔ نہیں۔ وہ اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ آج تمہاری کلاسز آف تھیں یا طبیعت ٹھیک نہیں؟ آج کلاسز بھی تھیں اور میری طبیعت بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اس کی بھیگی ہوئی آواز میں ڈھیر سارے شکوے چھپے ہوئے تھے۔ پھر تم یونیورسٹی کیوں نہیں گئی؟ تمہارے امتحانوں میں کتنے کم دن رہ گئے۔ آخری دنوں میں یہ لاپرواہی۔ وہ ناراضی سے یوں مخاطب تھا جیسے اس کے نزدیک اس کی پڑھائی سے زیادہ دوسری کوئی چیز اہم نہیں تھی۔ جس کارکردگی کی میں تم سے توقع کر رہا تھا تم اس کا مظاہرہ نہیں کر رہی۔ تمہارے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے؟ وہ بڑی خفگی کے ساتھ اس کی لاپرواہیوں اور غلطیوں پر اسے سرزنش کرنے لگا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا تو آپ کو ہے۔ پڑھائی اور آفس سے متعلق اس کی بے موقع باز پرس کرنے پر بہت سے دکھ میں مبتلا کیا تھا۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہی تو میں پوچھ رہی ہوں۔
آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ مجھ سے کس بات پہ ناراض ہیں؟ آخر میرا قصور کیا ہے؟ وہ خود کو رونے سے مزید روک نہیں پائی تھی۔ تم سے کس نے کہا کہ میں تم سے ناراض ہوں؟ اور میں تم سے ناراض ہوں گا بھی کیوں؟ وہ تردیدی انداز میں بولا۔ جھوٹ مت بولیں، آپ اتنے دنوں سے مجھے اگنور کر رہے ہیں، سلام کا جواب دینے کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے، حالانکہ آفس میں اس روز جو کچھ بھی ہوا اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے بولی، بے وقوف لڑکی، میں تم سے نہ ناراض تھا اور نہ ناراض ہوں۔ مجھے حیرت ہے کہ احمقانہ خیال تمہارے دماغ میں آیا کیوں؟ اس کے لہجے میں وہی اپنائیت در آئی تھی جس کی وہ عادی تھی۔ واقعی اب مجھ سے ناراض نہیں؟ اس نے اپنائیت بھرے لہجے پر بے یقینی سے پوچھا۔ ناراض ہونے کی کوئی وجہ بھی تو ہو، میں کیا پاگل ہوں جو بے وجہ تم سے ناراض ہو جاؤں؟ کبھی کوئی وجہ ہو تب بھی مجھ سے ناراض مت ہوئیے گا۔ میری زندگی میں آپ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے میری پرواہ ہو۔ اس طرح نہیں کہتے ایما۔ وہ سامنے والے صوفے سے اٹھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تمہارے پاس بہت سارے رشتے ہیں، تمہارے پاپا ہیں، تمہارے بھائی ہیں، ان دونوں سے تمہارا خونی رشتہ ہے۔ اس نے اس کے چہرے پر سے اس کے ہاتھوں کو ہٹا دیا تھا۔ پاپا، ہاں وہ وہی ہے، مگر میرے پاس نہیں ہے۔ جب تک میں ان کے معیار پہ پوری نہیں اترتی انہیں نہ میری کوئی ضرورت تھی نہ مجھ سے کوئی مطلب۔ میری آؤٹ اسٹینڈنگ کارکردگی اور ذہانت نے انہیں مجھ پر توجہ دینے پر مجبور کیا ہے۔ اب وہ مجھ سے بات کرنے لگے ہیں، مجھے اپنے آفس بھی بلانے لگے ہیں، کیونکہ میں نے ان کی نظروں میں خود کو اس قابل ثابت کر دیا ہے۔ اگر میں ایسا نہ کر پاتی تو کہاں ہوتی؟ اور بھائی، اس سے ملی ہوئی محبت بھی آپ کی مرہون منت ہے، ورنہ میں اس کے لیے ایک عام سی ہی لڑکی تھی۔ وہ مستقل رو رہی تھی۔ توفیق بھائی اور سائر تم سے بہت پیار کرتے ہیں ایما، اس بارے میں سارے شکوے اپنے دل سے نکال دو۔ اور میں تو تمہارے ساتھ ہی ہوں، ہم کل بھی دوست تھے، ہم آج بھی دوست ہیں، اور ہم ہمیشہ دوست رہیں گے۔ میں تم سے ناراض نہیں تھا ایما، میں صرف تم سے شرمندہ تھا۔ سجیلا نے اس روز جو بھی کہا اس پر تم سے شرمندہ تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بہت آہستگی سے بولا، مجھے ان کی کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ مجھے نہیں پتا آپ کی زندگی میں ان کی کیا اہمیت ہے، مگر میری زندگی میں ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ ان کا جو دل چاہے سوچتی اور کہتی رہیں، میں پرواہ نہیں کرتی۔ اس نے تیز لہجے میں حیدر کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے کے بجائے سامنے رکھی میز پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ غلطی میری ہے، میں اتنے مہینوں سے اگنور کر کے سمجھ رہا تھا کہ وہ مایوس ہو کر خود ہی واپس چلی جائے گی۔ تم نے پکنک پر دیکھا تھا نا میں اس سے کس طرح ملا تھا؟ وہ فون کرتی تھی تو اس کی کال ریسیو نہیں کرتا تھا، آفس آتی تھی تو میں ملتا نہیں تھا۔ اگر مجھے یہ اندازہ ہوتا کہ وہ اس طرح کرے گی تو میں نظر انداز کرنے والی پالیسی ترک کر کے ذرا سنجیدگی سے اس سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتا۔ لیکن خیر، جو ہو چکا وہ تو ہو چکا۔ آگے کے لیے یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ تم سجیلا بابر کے ہاتھوں دوبارہ کبھی کوئی تکلیف نہیں اٹھاؤ گی۔ اس کا لہجہ مضبوط اور ہموار تھا۔ چند لمحوں وہ دونوں یوں ہی خاموش بیٹھے رہے۔ اب میں جاؤں؟ اس نے اس کی طرف دیکھا اور اس نے سر ہلا دیا۔ ڈرائنگ روم سے نکل کر وہ اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ اب بالکل صحیح پڑھائی کرنی ہے، خوب دل لگا کر۔ تمہیں پتا ہے نا میں تمہیں کہاں دیکھنا چاہتا ہوں؟ کالج کی طرف آتے ہوئے وہ اس سے بولا۔ تم نے MBA کے لیے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کی تیاری شروع کر دی تھی، اس کا کیا ہوا؟ اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے پوچھا۔ کر رہی ہوں، وہ آہستگی سے بولی۔ اس نے بغور ایمن کی طرف دیکھا۔ یہ سر جھکا کر رہی ہوں کہنے کا مطلب مجھے پتا ہے۔ اگلی بار میں تم سے سوال پوچھوں تو کوشش کرنا میری طرف دیکھ کر جواب دے سکو۔ ابھی نیو یارک سے آتے ہی عابد صاحب نے تمہارے بارے میں مجھے کافی تفصیلی اور مایوس کن رپورٹ دی ہے۔ بیلنس شیٹ میں جو تم نے گڑبڑ مچائی تھی وہ انہوں نے مجھے دکھائی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مس ایمن ذہین ہے مگر کام میں دلچسپی نہیں لے رہی۔ دھیمے لہجے میں سرزنش کر رہا تھا اور وہ سر جھکا کر شرمندگی کی مٹا رہی تھی۔ وہ ایک مرتبہ پھر اپنی پڑھائی اور آفس کی مصروفیات میں مگن ہو گئی تھی۔ سجیلا کی اس روز کی باتیں، ان کے رد عمل کے طور پر حیدر کا اسے اتنے دنوں تک نظر انداز کرنا، وہ ان تمام باتوں کو یکسر فراموش کر چکی تھی۔ وہ پھر اس کے ساتھ ویسے ہی ہو چکا تھا جیسے پہلے تھا۔ وہ بھی پچھلی کسی ساری باتوں کے بارے میں سوچ کر خود کو مزید دکھ میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے امتحانوں میں بہت کم دن رہ گئے تھے۔ وہ پوری سنجیدگی کے ساتھ پڑھائی میں مصروف ہو چکی تھی۔ توفیق کمال کئی مرتبہ اسے اپنے ساتھ مختلف میٹنگز میں لے جا چکے تھے۔ وہ اب میٹنگز میں پورے اعتماد کے ساتھ جاتی تھی۔ اسے وہاں جا کر صرف خاموش بیٹھنا ہوتا تھا اور یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ امتحانوں سے چند دن پہلے ہی اس نے آفس آنا چھوڑ دیا اور پھر امتحانوں کے دوران بھی وہ وہاں نہیں گئی تھی۔
حیدر سے بھی فون کی حد تک رابطہ تھا۔ امتحانوں کے بعد اس نے باقاعدہ اور باضابطہ طور پر آفس جوائن کر لیا تھا۔ اس کے سیکھنے کی رفتار سے توفیق کمال بہت مطمئن تھے۔ ایک دو بار انہوں نے سرسری انداز میں اس کی یہ کہہ کر تعریف بھی کی تھی کہ وہ کام سیکھنے میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہی تھی۔ اول تو ان کے منہ سے اتفاقاً ہی کسی کے لیے کوئی تعریفی جملہ نکلتا تھا، اور اگر یہ اتفاق ہو ہی جاتا تو پھر جس کی تعریف کی گئی ہوتی وہ 100% اس تعریف کا حقدار ہوتا تھا۔ اس کا MBA کے رجحان ٹیسٹ کا رزلٹ اس کے ماسٹر کے رزلٹ سے پہلے آ چکا تھا۔ توقع کے عین مطابق وہ وہاں پر داخلہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ حیدر نے پھول اور کارڈ لے کر اسے اس کی کامیابی میں مبارکباد دی تھی، جبکہ توفیق کمال کے اس کے ساتھ رویے میں پہلے سے بہت زیادہ تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ آفس میں تھی جب رامین نے اسے یونیورسٹی سے فون کر کے رزلٹ کے بارے میں بتایا۔ وہ اس سے بات کر کے بھاگتی ہوئی حیدر کے پاس آئی تھی۔ آپ کو پتا ہے، پہلے سانس بحال کر لو پھر بولنا، مجھے تمہاری بات سنے بغیر کہیں نہیں جانا، اس نے فوراً ٹوکا۔ ابھی رامین کا فون آیا تھا، ہمارا رزلٹ آ گیا ہے۔ حیدر کے سنجیدہ چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ کچھ اندازہ ہو رہا تھا مجھے کہ یہی بات ہوگی، ویسے تو مجھے پتا ہے کہ کیا ہوا ہوگا، پھر بھی میں یہ بات تمہارے منہ سے سننا پسند کروں گا۔ وہ اتنی دیر میں اپنی سانس ہموار کر چکی تھی، اس لیے اس بار بہت پرسکون اور اطمینان سے اسے جواب دیا۔ میں نے صرف اپنی کلاس میں پہلی پوزیشن نہیں لی، بلکہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں پہلی پوزیشن ہے، اور میری پوری فیکلٹی میں دوسری پوزیشن ہے۔ وہ جواباً بھرپور انداز میں مسکرایا۔ مجھے تم سے اسی کارنامے کی توقع تھی، تبھی تو میں نے تمہارے لیے گفٹ بھی پہلے سے خرید کر رکھا ہوا ہے۔ افسوس وہ گھر پر رکھا ہے، ورنہ میں ابھی تمہیں دے دیتا۔ وہ بے حد خوش نظر آ رہا تھا، اس کے چہرے پر اتنی خوشی تھی جتنی خود ایمن کے چہرے پہ بھی نہیں تھی۔ تم نے توفیق بھائی کو بتایا؟ وہ اسے گفٹ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ اس کے پوچھنے سے پہلے ہی بولا، نہیں میں نے ابھی اور کسی کو نہیں بتایا۔ اس کے حساب سے حیدر مسعود کے لیے یہ بات بہت خوشی اور فخر کے باعث ہونی چاہیے تھی کہ وہ اسے اپنی زندگی میں کسی بھی دوسرے فرد سے زیادہ اہمیت دیتی ہے، مگر وہ یکدم ہی سنجیدہ ہو گیا۔ تمہیں سب سے پہلے توفیق بھائی کو بتانا چاہیے تھا ایما، ہماری کامیابیوں کے بارے میں جاننے کا سب سے پہلا حق ہمارے والدین کو ہوتا ہے، کیونکہ ان سے زیادہ ہماری کامیابیوں پر دوسرا کوئی شخص خوش نہیں ہو سکتا۔ اسے حیدر کی یہ بے موقع نصیحت بالکل نہیں بھائی تھی، مگر وہ اس سے اختلاف کر کے اپنا اور اس کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب جاؤ، جا کر توفیق بھائی کو بتا کر آؤ، دیکھنا وہ کس قدر خوش ہوں گے۔ میں آفس میں ہی ہوں، انہیں بتا کر میرے پاس آ جانا، پھر ہم ساتھ بیٹھ کر اس خوشی کو سیلیبریٹ کریں گے۔ وہ بہت بردباری سے سمجھا کر دھیمے سے مسکرایا۔ جلدی سے جاؤ، شاباش۔ وہاں جانے پر ان کی سیکرٹری سے پتہ چلا کہ اس وقت ان کے پاس کچھ غیر معمولی مہمان آئے بیٹھے ہیں۔ اس نے ان سے انٹرکام پہ بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ بولو ایمن، اس کی آواز سن کر انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میرا رزلٹ آ گیا ہے اور میں وہ جواباً سنجیدگی سے انہیں خبر دینے لگی تھی کہ وہ بے ساختگی سے اس کی بات کاٹ کر بولے، رزلٹ کی خبر انٹرکام پہ دے رہی ہو؟ اندر آ جاؤ۔ وہ اس جواب کی امید نہیں کر رہی تھی، اس لیے حیران سی اندر آ گئی۔ یہ میری بیٹی ہے ایمن، انہوں نے سامنے بیٹھے تینوں افراد سے اس کا تعارف کروایا تھا۔ ہاں اب بتاؤ کیا ہوا؟ وہ اپنے مہمانوں سے نظر ہٹا کر پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ تھے۔ میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں فرسٹ پوزیشن لی ہے اور پوری فیکلٹی میں دوسری۔ وہ انہیں بہت سنجیدہ انداز میں یہ خبر سنا رہی تھی۔ وہ اس کی بات سن کر اس انداز میں مسکرائے تھے جیسے انہیں اس سے یہی اطلاع ملنے کی امید تھی۔ ان کی مسکراہٹ فخریہ تھی۔ اس نے ان کے چہرے پر اپنے لیے یہ مسکراہٹ پہلی مرتبہ دیکھی تھی۔ وہ اپنے مہمانوں کو انگریزی میں وہ بات بتانے لگے تھے جو اس نے ابھی ان سے اردو میں کہی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ ان میں سے ایک نے فوراً مسکراتے ہوئے انہیں مبارکباد دی۔ شکریہ، وہ جواباً خوشگوار انداز میں مسکرا دیے۔ میری بیٹی بہت ذہین ہے، بہت محنتی اور بہت قابل۔ میں اس سے ایسے ہی رزلٹ کی امید کر رہا تھا۔ ان کے لہجے میں اس کے لیے فخر اور محبت تھی۔ میری بیٹی، انہوں نے اس انداز میں کہا تھا جیسے ایمن کا ان کی بیٹی ہونا ان کے لیے بہت خوشی اور مسرت کا باعث ہے۔ پہلی مرتبہ وہ اتنے فخر کے ساتھ اس کا ذکر کر رہے تھے، شاید اس لیے کہ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ توفیق کمال کی بیٹی ہے۔ وہ زینب بشیر کے ہاتھوں پرورش پانے کے باوجود ہو بہو اپنی باپ جیسی ہے، توفیق کمال جیسی۔ انہیں اپنے بزنس کے ان معاملات میں اب قطعاً کوئی دلچسپی نہیں تھی جن پر وہ اس کے آنے سے پہلے اپنے غیر ملکی مہمانوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کے لیے اس وقت اہم تھی تو ایمن، ان کی بیٹی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھے تم پر فخر ہے ایمن، ان کی نگاہیں اس سے یہ بات کہہ رہی تھی۔
اگر آج امی زندہ ہوتی تو کتنی خوش ہوتی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس رکھی کرسی پہ بٹھا لیا۔ وہ توفیق کمال کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پرسوں ایک شاندار سی پارٹی رکھ رہا ہوں میں ایمن، تو اپنے سب دوستوں کو انوائٹ کر لو۔ تمہاری کامیابی کو میں بہت اچھی طرح سے سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں۔ پارٹی میں پہننے کے لیے بہت خوبصورت سے ڈریس آج ہی خرید لو اور آفس سے چھٹی کر کے اپنے فرینڈز کے ساتھ آج کے دن کو اچھی طرح انجوائے کرو۔ انہوں نے والٹ میں سے بہت سارے نوٹ نکال کے اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ خود بھی جواباً مسکرا دی۔ وہ اسے اپنے سے بہت دور اور بہت بلندی پہ کھڑے نظر نہیں آ رہے تھے، وہ ان کے برابر میں کھڑی تھی۔ توفیق کمال کی بیٹی ایمن پورے فخر کے ساتھ اپنے باپ کے برابر میں کھڑی تھی۔ فنکشن کے لیے اس نے اپنی تیاری پر بھرپور توجہ دی تھی۔ بہت غور و فکر اور سوچ بچار کے بعد اس نے اپنے لیے لباس خریدا۔ وہ اپنے بیوٹی سیلون سے پارٹی میک اپ کروا کر آئی تھی۔ اتنا مکمل میک اپ آج اس نے پہلی مرتبہ کروایا تھا، اس لیے خود بھی اپنے آپ کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ بائیں ہاتھ میں خوب ساری ڈھیر ساری کانچ کی سیاہ اور سرخ چوڑی پہنی تھی، جبکہ دائیں ہاتھ میں حیدر کا گفٹ میں دیا ہوا بریسلیٹ پہنا تھا۔ یہ گولڈ کا بے حد خوبصورت اور بیش قیمت بریسلیٹ اس نے ایمن کو پرسوں رات بی کے ساتھ ان کے گھر پر آ کر دیا تھا۔ وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو سب سے پہلے الماس سے اس کا سامنا ہوا۔ انہوں نے بے ساختہ اس کی تعریف کی۔ سائر کا فون آیا تھا، بہت اداس ہو رہا تھا۔ میں آپ سب سے اتنا دور ہوں کہ چاہنے کے باوجود اس پارٹی میں شرکت نہیں کر سکتا۔ میرے پاس بھی اس کی ای میل آئی ہے۔ ایمن، میں آپ کے پاس اڑ کر آنا چاہتا ہوں، کاش میرے پر ہوتے۔ وہ مسکراتے ہوئے انہیں سائر کی میل کے بارے میں بتانے لگی۔ وہ ہنستے ہوئے سیڑھیوں کی طرف چلی گئیں۔ توفیق کمال نے پارٹی کے انتظامات بہت شاندار کرواے تھے۔ انہوں نے پارٹی میں اپنے تمام دوستوں اور دیگر احباب کو مدعو کیا تھا۔ اور ایک بڑی تعداد ایسے دوستوں اور ان کی فیملیز کی بھی تھی جن سے وہ پہلی مرتبہ مل رہی تھی۔ یہ جاوید ہیں۔ بزنس کے حوالے سے تو ہمارا آپس میں تعلق ہے ہی، مگر بزنس سے علاوہ بھی ہم آپس میں بہت اچھے دوست ہیں۔ یہ ان کے مسز ہیں اور یہ ان کا بیٹا شہیر جاوید۔ انہوں نے اپنے ایک دوست اور اس کی فیملی کا استقبال کرتے ہوئے اس کا ان لوگوں سے تعارف کروایا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان لوگوں کو خوش آمدید کہا۔ ان کی بیگم نے ایمن کے ہاتھ میں گفٹ دیتے ہوئے اسے مبارکباد دی۔ آخر بیٹی کس کی ہے، اسے اس طرح کا کوئی غیر معمولی کام کر کے دکھانا ہی تھا، جاوید نے ہنستے ہوئے اپنی بیگم سے کہا۔ توفیق کمال اس تعریف پہ خوش دلی سے مسکرائے۔ شہید جاوید کی خود پہ تھوڑی دیر میں پڑنے والی نظروں کو اس نے محسوس کیا تھا اور اس بات پر کچھ خاص حیرت نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت پارٹی میں موجود بہت سارے لوگ اسے بہت توجہ سے دیکھ رہے تھے۔ وہ توفیق کمال کی بیٹی تھی، وہ بے تحاشا ذہین تھی اور وہ آج بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ رامین وغیرہ کی باتوں پر مسکراتے ہوئے آگے بڑھی تو سافٹ ڈرنک کا گلاس ہاتھ میں لیے شہیر اس کے پاس آیا۔ وہ اسے اپنے پاس آتا دیکھ کر اخلاقاً مسکرائی۔ انکل بتا رہے ہیں کہ آپ MBA کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ نے باقاعدہ ان کا آفس بھی جوائن کر لیا ہے۔ اس کا استفہامی انداز شائستگی لیا ہوا تھا۔ جی، وہ مختصراً سا جواب دے کر چپ ہو گئی۔ دیکھنے سے لگتا نہیں ہے، اصل میں ہمارے ہاں بزنس ایڈمنسٹریشن وغیرہ پڑھنے کی طرف لڑکیاں ذرا کم ہی جاتی ہیں، شاید یہ سبجیکٹ انہیں مشکل لگتے ہیں۔ وہ جواباً رسمی انداز میں مسکرائی۔ آپ بہت کم بولتی ہیں، ویسے کہا بھی یہی جاتا ہے کہ ذہین لوگ بہت کم بولتے ہیں اور سوچتے زیادہ ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے اپنے بارے میں مزید کوئی تبصرہ کرنے کا موقع لیے بغیر اس سے پوچھا۔ میں اپنے بڑے 3 بھائیوں کی طرح ڈیڈی کے ساتھ ہماری فیملی بزنس میں شامل ہوں۔ 1 سال ہوا ہے مجھے بزنس میں آئے ہوئے، اس سے پہلے میں لندن میں پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ ابھی تک یہاں کے کاروباری طور طریقوں کے مطابق خود کو زیادہ اچھی طرح سے ڈھال نہیں سکا۔ ڈیڈی پچھلے 1 سال سے مجھے یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے کہ کاروباری دوستوں کو وقتاً فوقتاً اپنے پاس لنچ اور ڈنر وغیرہ کے لیے مدعو کرتے رہنا چاہیے اور ان کی طرف سے دی گئی پارٹیوں اور ڈنرز میں بھی لازمی طور پر شرکت کرنی چاہیے۔ وہ اسے جواب دیتے ہوئے تھوڑا سا مسکرایا۔ لیکن آپ کی سمجھ میں ان کی بات نہیں آ رہی، وہ جواباً گویا ہوئی۔ بالکل نہیں آ رہی۔ آج یہاں بھی ڈیڈی کے کہنے پہ بغیر موڈ کے آیا تھا، لیکن اب آنے کے بعد احساس ہو رہا ہے کہ اگر آج یہاں نہ آتا تو بہت بڑی غلطی کرتا، شاید اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی۔ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، پاپا کی دی ہوئی پارٹیز ہمیشہ شاندار ہی ہوتی ہے۔ وہ پر اعتماد انداز میں اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ اس کے معنی خیز انداز اور نگاہوں پہ نروس ہونے یا ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرائی تھی۔ معاف کیجیے گا، میں ذرا باقی مہمانوں سے بھی مل لوں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بول کر گفتگو کو طول دینے کی کوشش کرتا، وہ شائستگی سے معذرت کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ وہ سب لوگوں سے مل رہی تھی، باتیں کر رہی تھی، مگر اس کی نگاہیں بے چینی سے کسی کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ حیدر اور بی کو اندر آتے دیکھ کر اس کا انتظار تو ختم ہو گیا تھا، مگر ساتھ ہی ناراضگی نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔
اتنی دیر سے آئے ہیں آپ لوگ؟ میں کب سے انتظار کر رہی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ٹائم پہ تیار ہو گئی تھی بیٹا، حیدر کا ایک فون آ گیا تھا، بس اسی وجہ سے دیر ہو گئی۔ ویسے اگر تم حیدر سے دیر ہونے پر لڑنا چاہتی ہو تو ضرور لڑو، کیونکہ دیر اسی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ بی بی نے اسے گلے لگا کر پیار کرتے ہوئے گفٹ اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ بہت ہی پیاری لگ رہی ہو، بالکل نازک سی گڑیا جیسی۔ بی بی کی تعریف پر وہ مسکرا دی۔ الماس نے بی بی اور حیدر کی طرف دیکھ لیا تھا اور وہ مسکراتے ہوئے فوراً ان لوگوں کے استقبال کے لیے چلی آئیں۔ الماس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے وہ لوگ چند قدم آگے ہی بڑھے تھے کہ توفیق کمال نے بھی انہیں دیکھ لیا۔ حیدر اور بی بی ان کے لیے جتنے خاص الخاص تھے، ان کا تو انہیں والہانہ انداز میں اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ استقبال کرنا ہی تھا۔ حیدر سب لوگوں سے ملنے ملانے میں مصروف ہو گیا۔ اسے اس کے اس درجہ سوشل ہونے پہ بہت سخت تحش آ رہا تھا۔ کھانے کے وقت وہ تنہا نظر آئے تو وہ اس کے پاس پہنچی۔ آپ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ بتایا تو تھا تمہیں بی بی نے کہ میرا فون آ گیا تھا، وہ اس کے غصے کے جواب میں مسکراتے ہوئے بولا۔ ایک تو اتنی دیر سے آئے ہیں اور مجھ سے بالکل بھی بات نہیں کی ہے، یہاں تک کہ میری تعریف بھی نہیں کی۔ تعریف کس بات کی؟ جہاں تک میرا خیال ہے یہ کھانا تم نے تو نہیں پکایا۔ وہ مسکراہٹ اپنے لبوں پہ قید کرتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ آج سب نے میری تعریف کی ہے سوائے آپ کے، وہ اس کی بات نظر انداز کر کے اسی روٹھے لہجے میں بولی۔ یہ پہلی مرتبہ پتہ چلا ہے کہ تعریف اس طرح زبردستی خود اپنے منہ سے کہہ کر کروائی جاتی ہے۔ وہ نگاہوں میں محفوظ سی مسکراہٹ لیے اسے چھیڑنے لگا۔ اتنی ساری تعریف سن کر بھی تمہارا دل نہیں بھرا؟ اب تک ساری تعریفیں جملے تم نے سن چکے ہوں گے، میرے بولنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں۔ اچھی لگ رہی ہو، پیاری لگ رہی ہو، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اور اسی نوعیت کے ڈھیر سارے جملے۔ میں تو اتنی دیر سے یہی دیکھ رہا ہوں کہ مس ایمن مرکز نگاہ بنی ہوئی ہیں۔ وہ جواب میں کچھ بھی نہیں بولی تھی تو اس نے قدرے سنجیدگی اختیار کر کے کہا۔ وہ اسے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ دوسروں کی تعریف اور اس کی تعریف اس کے لیے ایک جیسی نہیں۔ وہ کوئی ایسا جملہ بھی کہتا جو پہلے سن چکی ہوتی، تب بھی اس کے منہ سے سن کر وہ بالکل نیا اور بے حد خوبصورت لگتا۔ آپ نے دیکھا؟ اس نے اپنا بریسلٹ والا ہاتھ اسے دکھایا۔ بالکل دیکھ چکا ہوں، اور مسلسل یہ بات سوچ رہا ہوں کہ جب میں نے اسے خریدا تھا تو اس وقت تو یہ اتنا خوبصورت نہیں لگ رہا تھا جتنا آج لگ رہا ہے۔ وہ اپنے جملے کے اختتام پہ خود ہی کہہ لگا کر ہنسا۔ بس آپ خوش ہو؟ کر دی میں نے تمہاری تعریف؟ اب اس محفل میں کوئی شخص ایسا نہیں جس نے تمہاری تعریف نہ کی ہو۔ وہ اس کے مذاق کو انجوائے کرتے ہوئے خود بھی ہنس پڑی۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھی چوڑیاں اتارنے میں مصروف تھی کہ توفیق کمال پہلی مرتبہ اس کے کمرے میں چلے آئے، اور انہیں اپنے کمرے میں دیکھ کر اس کی ایسی حالت ہوئی تھی جیسے کسی غریب کی کٹیا میں کسی ملک کا بادشاہ۔ پاپا آپ؟ وہ بکھلائے ہوئے انداز میں وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ ان سے کیا کہے۔ ان کے لبوں پر بہت ہلکی سی مسکراہٹ بھی تھی۔ یہ تمہارا گفٹ ہے۔ انہوں نے ایک خوبصورت سی کیچن میں لگی گاڑی کی چابی اس کی طرف بڑھائی۔ تمہاری گاڑی شام سے ہی پورچ میں کھڑی ہے، شاید تم نے نوٹ نہیں کیا۔ وہ اس کی حیرت کے جواب میں اسی مسکراہٹ سمیت گویا ہوئے۔ تھینک یو پاپا۔ اس نے چابی ان کے ہاتھ سے لے لی۔ مجھے تم سے بہت ساری امید ہے، اب MBA میں بھی اسی شاندار طریقے سے کرنا جیسے MA کیا ہے۔ میں نے بھی IBA سے MBA کیا تھا تو میری فرسٹ پوزیشن آئی تھی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی بھی اس تعریف کو دہرائے۔ وہ جواباً پرعزم انداز میں مسکرا دی۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑے، پھر جیسے انہیں اچانک ہی کوئی بات یاد آ گئی۔ تم آج بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ان کے منہ سے نکلی یہ تعریف اسے بے ہوش کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ حیرت سے آنکھیں کھولے انہیں دیکھ رہی تھی۔ پہلی مرتبہ ایک عجیب سی بچکانہ خواہش اس کے دل میں مچلی تھی۔ ان کے گلے لگ جانے کی خواہش، ان کے سینے پر سر رکھ کر رونے کی خواہش، مجھے اتنے عرصے تک کیوں بھولے رہے، یہ شکوہ کرنے کی خواہش۔ مگر وہ اپنی اس بچکانہ خواہش پر عمل نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کتنا بھی خود سے جھوٹ بولتی کہ اسے توفیق کمال سے محبت نہیں، مگر اس سچ کو اس لمحہ جھٹلا نہیں پا رہی تھی کہ اس کے لیے توفیق کمال بہت اہم ہے۔ وہ جس طرح اپنی ماں کے اب نارمل رویوں کے باوجود ان سے محبت کرتی تھی، اسی طرح باپ کے غیر جذباتی اور خشک انداز کے باوجود ان سے بھی محبت کرتی ہے۔ انہیں اپنے کمرے تک لانے میں اسے 2.5 سال لگے تھے، اور وہ یہ جانتی تھی کہ صرف 2.5 سال کیا، وہ 250 سال تک بھی ان کی آمد کی منتظر رہتی، تب بھی اس کے پاس نہ آتے۔ اگر حیدر مسعود اس کی زندگی میں نہ آیا ہوتا، وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے قدم قدم چلنا سکھایا نہ ہوتا، اس مقام پر اس کو لے آیا تھا وہ اپنے باپ کے برابر میں کھڑی ہو سکے، ورنہ وہ تو آج بھی وہی ایمن تھی جو لوگوں سے بات نہیں کر سکتی تھی، جسے خود پر اپنی صلاحیتوں پر ذرا بھی بھروسہ نہیں تھا۔ وہ اس شخص کو کیا نام دے، اپنا دوست، اپنا محسن،
اپنا سچا خیر خواہ یا وہ شخص جس سے وہ محبت کرتی ہے، وہ اس کے لیے یہ سب کچھ تھا۔ شام میں وہ نہا کر گیلے بال سکھانے اور ٹھنڈی ہوا میں کچھ دیر کھڑے ہونے کے لیے ٹیرس پر آ گئی۔ لان پر نگاہ پڑی تو وہاں لان چیئرز پر توفیق کمار اور الماس کے ساتھ حیدر بیٹھا نظر آیا۔ اسے پتا تھا کہ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو بزنس ہی سے متعلق ہوگی۔ وہ اب پورے اعتماد کے ساتھ ان کی کاروباری گفتگو میں شریک ہو سکتی تھی، اس لیے اس نے لان میں جانے کا فیصلہ کیا۔ کتنے تحفہ جمع کیے تم نے؟ اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد اس نے مسکرا کر پوچھا۔ کوئی گنتی نہیں ہے، ابھی تک تو میں سارے کھول کر دیکھ بھی نہیں پائی۔ وہ ہنستے ہوئے ان لوگوں کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ رشیدہ نے سب کے آگے چائے کے کپ رکھ دیے۔ ایمن کے لیے 2 جگہوں سے پروپوزل آئے ہیں۔ چائے کا پہلا گھونٹ لیتے ہوئے انہوں نے حیدر کو بتایا۔ بزنس کے بارے میں بات کرتے کرتے انہوں نے ایک دم ہی موضوع تبدیل کر دیا تھا۔ الماس کے چہرے پر ایسی حیرت نظر آ رہی تھی جیسے وہ اس بات سے لا علم تھی۔ اچھا، کہاں سے؟ سینڈوچ کھاتے ہوئے اس نے مطمئن انداز میں پوچھا۔ کل پارٹی میں پسند کیا ہے انہوں نے ایمن کو۔ آج صبح 10 بجے جاوید کا فون آیا تھا شہیر کے لیے، وہ ایمن کے رشتے کی بات کر رہے تھے۔ پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے ارسلان خان کا فون آیا، وہ بھی اپنے بیٹے کے لیے ایمن کا رشتہ چاہ رہے تھے۔ توفیق کمال نے سنجیدگی سے حیدر کی طرف دیکھتے ہوئے اسے جواب دیا۔ میرا اندازہ بھی یہی تھا، ویسے جیسے یہ کل لگ رہی تھی اس حساب سے تو 2 رشتے تو بہت کم ہیں، میرا خیال تھا کم از کم 8-10 رشتے ضرور آئیں گے۔ وہ ایک شوق سی نظر ایمن پر ڈال کر ہنسا۔ توفیق کمال جواباً مسکرا دی، جبکہ الماس مسکراتے ہوئے بولی، تمہارا اندازہ اتنا بھی غلط نہیں تھا۔ مجھ سے بھی برات پارٹی میں کافی لوگوں نے ایمن کے بارے میں پوچھا تھا۔ رشتے کی بات تو خیر مجھ سے کسی نے نہیں کی، مگر ڈھکے چھپے لفظوں میں یہ ضرور پوچھا کہ ایمن کی کہیں منگنی یا بات تو طے نہیں ہو گئی۔ پھر توفیق بھائی، آپ مزید پروپوزل کے لیے تیار ہیں؟ میرا خیال ہے سارے رشتے منظر عام پر آ جائیں، پھر اس بارے میں غور و فکر کیجیے گا۔ وہ توفیق کمال کی دی ہوئی اطلاع پر سکتے میں نہیں آئی تھی، حیدر مسعود کی خوشی اور اطمینان کو دیکھ کر سکتے میں آئی تھی۔ وہ اس بات پر خوش کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ ساکت بیٹھی رہی۔ فی الحال جو دونوں پرپوزل آئے ہیں ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ توفیق کمال نے بڑی سنجیدگی سے حیدر سے دریافت کیا۔ ویسے تو اس معاملے میں ایما کی رائے اور اس کی مرضی کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، پھر بھی چونکہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے شہیر جاوید کا رشتہ ایما کے لیے بہترین ہے۔ ارسلان خان کا بیٹا پکا بزنس مین ہے، ہر وقت 2 اور 2 چار کرنے والا، جبکہ شہیر ایسا نہیں ہے۔ بزنس میں ہونے کے باوجود وہ بہت زیادہ کاروباری ذہنیت نہیں رکھتا۔ ایما کسی خوش مزاج بزنس مین کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی۔ پچھلے سال جب میں لندن گیا تب وہ وہیں تھا، وہاں 2-3 جگہوں پہ میری اس سے ملاقات ہوئی تھی، کافی دیر تک میری اس سے گفتگو ہوئی تھی اور اس کی گفتگو نے مجھے خاصا متاثر کیا۔ اس کی سوچ کافی پختہ ہے۔ ویسے جاوید صاحب کے گھر کے ماحول کے بارے میں تو میں زیادہ اچھی طرح نہیں جانتا، آپ کی ان سے زیادہ دوستی ہے، اس بارے میں آپ کو زیادہ بہتر معلوم ہوگا۔ میں تو انہیں صرف بزنس کے حوالے سے جانتا ہوں، لیکن اگر صرف شہیر کے بارے میں بات کروں تو وہ لڑکا مجھے پسند ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں بیوی کی عمر میں 3-4 سال سے زیادہ فرق ہونا نہیں چاہیے۔ دونوں ہم عمر ہو تو آپس میں انڈرسٹینڈنگ آسانی سے ہو جاتی ہے۔ ایک ہی ایج گروپ میں ہونے کی وجہ سے دونوں کی سوچ اور زندگی کے بارے میں نظریات کسی حد تک ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ حیدر نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ ان کے سوال کا تفصیلی جواب دیا۔ مجھے بھی جاوید کی فیملی بہت پسند ہے، شہید کے بارے میں میری یہی رائے ہے جو تمہاری ہے۔ توفیق کمال نے اسے جواب دیا۔ آپ ایسا کر لیں نا توفیق بھائی کہ جاوید صاحب کی فیملی کو کسی دن ڈنر پہ انوائٹ کر لیں، اسے دیکھ لیں، سمجھ لیں اور سب سے بڑی بات کہ پسند کر لیں، پھر ہی آگے کوئی بارے میں سوچیے گا۔ وہ انہیں جواب دیتے ہوئے ایک پل کے لیے اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ حیدر مسعود کی مسکراہٹ جو اسے بے حد پسند تھی آج ایک دم ہی ناقابل برداشت لگنے لگی۔ وہ اتنا خوش کس طرح ہو سکتا ہے؟ کیا اس خبر نے ذرا سی بھی اسے تکلیف نہیں دی تھی کہ ایمن کی زندگی میں ایک دوسرا مرد آنے والا ہے؟ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، ہم دونوں اسلام آباد سے ہو آئے، پھر کسی دن جاوید کو اس کی فیملی کے ساتھ گھر پہ انوائٹ کر لوں گا۔ وہ لوگ اب دوبارہ بزنس کے بارے میں گفتگو کرنے لگے۔ اس نے اپنی ٹھنڈی ہو جانے والی چائے کو ایک گھونٹ میں ختم کیا، سینڈوچ کو بے دلی سے حلق سے نیچے اتارا اور پھر اپنا کپ ٹیبل پہ رکھ کر وہاں سے اٹھ چلی۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئے، وہ رو رہی تھی، وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ صرف یہ سوچ کر ہی اسے اپنی سانسیں رکتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی کہ اس کی زندگی میں حیدر مسعود کے علاوہ دوسرا کوئی شخص بھی آ سکتا ہے۔ وہ رات کے کھانے کے لیے بھی نہیں باہر آئی، وہ ساری رات جاگتی اور بہت کچھ سوچتی رہی۔ توفیق کمال کو اگلے روز دوپہر کی فلائٹ سے اسلام آباد چلے جانا تھا۔ وہ ان کے جانے سے پہلے ہی شہیر والی مصیبت سے پیچھے چھڑا لینا چاہتی تھی۔ صبح وہ ان کے کمرے میں پہنچ گئی، وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ صبح اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر چونکے تھے۔ پاپا، میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میرا مطلب ہے جب تک میں MBA نہ کر لوں اس وقت تک۔
سلام کے فوراً بعد اس نے پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات ان سے کہی۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے حیرت یا ناگواری کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ویسے بھی اگر میں تمہاری انگیجمنٹ کر دوں اور شادی MBA کے بعد تو؟ نہیں، انگیجمنٹ بھی نہیں۔ ابھی میں اس طرح کی کسی جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتی۔ مجھے پڑھنا ہے، پھر آفس میں کچھ سیکھنا ہے۔ شادی وغیرہ کے بارے میں 2-3 سال بعد بھی تو سوچا جا سکتا ہے۔ وہ جتنے اعتماد سے ان کے ساتھ بات کر رہی تھی اس پر خود اسے بھی حیرت ہو رہی تھی۔ اس کے انکار پر ان کے تاثرات بالکل نارمل تھے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ 2-3 سالوں بعد جب تم شادی کے بارے میں سوچنے لگو تو مجھے بتا دینا، اور اگر تمہیں کوئی پسند ہو تو وہ بھی بے خوف و جھجک مجھے بتا دینا۔ تمہاری شادی تمہاری پسند سے کرنے پر مجھے قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ان کے جواب نے اس کی ایک مشکل کو آسان کر دی تھی، مگر جہاں اس کی مرضی ہے وہاں اس کی شادی ہوگی کیسے؟ وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ حیدر مسعود اور توفیق کمال کی اسلام آباد سے واپسی ایک ساتھ ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایئرپورٹ سے سیدھے آفس ہی آ گئے تھے۔ لنچ سے کچھ پہلے توفیق کمال نے اسے اپنے پاس بلایا۔ الماس بھی وہیں تھی۔ وہ اسے کل آفس میں ہونے والی اہم میٹنگ سے متعلق چند اہم نکات سمجھانا چاہتے تھے۔ وہ ان کے سامنے کرسی پر بیٹھی بغور ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اس دوران ملازم نے کھانا لگا دیا۔ وہ تینوں کھانے کے لیے آ کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ فلائٹ ٹائم پر تھی؟ الماس کے استفسار پر وہ سنجیدگی سے بولے، ہاں فلائٹ ٹائم پر تھی۔ 9 بجے ہم لوگ کراچی پہنچ گئے تھے۔ ایمن نے اپنی پلیٹ میں فرائڈ فش اور بیک ہوئے آلو ڈال دیے۔ حیدر فاطمہ کے ساتھ شادی کر رہا ہے۔ وہ یہ خبر الماس کو سنا رہے تھے، مگر الماس کی کسی حیرت بھرے استفسار سے پہلے توفیق کمال اور الماس دونوں کو اس کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ اس کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹ کر میز پہ گر گئی تھی۔ آئی ایم سوری۔ وہ بہت بری طرح شرمندہ ہوئی۔ کوئی بات نہیں۔ الماس اس کی شرمندگی دور کرنے کے لیے فوراً بولی۔ وہ اپنی اس بے اختیارانہ حرکت کے بعد اب کھانا کھائے بغیر یہاں سے ہرگز نہیں اٹھنا چاہتی تھی، اس لیے توفیق کمال کے دوسری پلیٹ اس کے ہاتھ میں پکڑانے پر اس نے فوراً ہی پکڑ لی تھی اور تھوڑے سے چاول بھی اپنی پلیٹ میں ڈال لیے تھے۔ آپ حیدر کی فاطمہ سے شادی کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ الماس نے کچھ دیر پہلے ادھوری رہ جانے والی بات کو دوبارہ شروع کیا۔ اسے پتہ نہیں کیوں ایسا لگا جیسے الماس نے یہ ذکر جان بوجھ کر دوبارہ چھیڑا ہے۔ وہ پلیٹ پر نظریں مرکوز رکھنے کے باوجود یہ محسوس کر رہی تھی کہ الماس کا نکھیوں سے اسے دیکھ رہی ہے۔ وہ اپنے چہرے کے تاثرات کو ہر ممکن حد تک نارمل رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اسے یہ بھی پتہ تھا کہ وہ اپنی اس کوشش میں مکمل طور پر ناکام ہو رہی ہے۔ یہ بالکل اچانک کیسے حیدر نے فاطمہ سے شادی کا فیصلہ کر لیا؟ کبھی ذکر تک نہیں کیا اس نے ایسی کسی بات کا۔ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ فاطمہ بس حیدر کی قریبی دوست ہے۔ مجھ سے آج صبح پلینز میں حیدر نے یہ بات ڈسکس کی کہ وہ فاطمہ سے عنقریب شادی کرنے والا ہے۔ کہہ رہا تھا کہ جب سجیلہ سے اس کی علیحدگی ہو گئی ہے تو فاطمہ نے خود اس سے شادی کی خواہش کا ظاہر کیا تھا۔ اس وقت چونکہ وہ شادی کے لیے سنجیدہ نہیں تھا اس لیے اس نے فاطمہ کو منع کر دیا، مگر اب وہ اپنی فیملی لائف کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہا ہے۔ بی کے لیے بھی یہی بات خوشی کی ہے کہ حیدر شادی کے لیے مان گیا ہے۔ بتا رہا تھا کہ آج کل میں وہ باقاعدہ فاطمہ کو پرپوز کر کے شادی کی تاریخ طے کر لے گا۔ ماریہ اور مکرم بچوں کے ساتھ اگلے مہینے پاکستان آ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے انہی دنوں میں کوئی تاریخ رکھے گا حیدر۔ انہوں نے الماس کو بڑا مفصل جواب دیا تھا۔ وہ اپنی پلیٹ میں موجود چاول ختم کر چکی تھی۔ میں جاؤں پاپا؟ انہوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے انہوں نے سر اس بات میں ہلا دیا اور دوبارہ الماس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ ان کے آفس سے باہر نکل آئی تھی۔ اس کے تیز رفتاری سے چلتے ہوئے قدموں کا رخ حیدر مسعود کے آفس کی طرف تھا۔ آؤ ایما۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ آؤ ایما۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا، پھر اسے دیکھ کر اس کے لبوں پر فوراً ہی خیر مقدم مسکراہٹ آ گئی۔ بیٹھو۔ کی بورڈ پر ہاتھ چلاتے ہوئے وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولا۔ وہ بیٹھنے کی آفر نظر انداز کر کے اسی طرح اس کے بالکل سامنے کھڑی رہی۔ لنچ کر لیا تم نے؟ اس نے ابھی بھی سر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا۔ آپ فاطمہ کے ساتھ شادی کر رہے ہیں؟ اس کے سوال میں غصہ زیادہ تھا یا صدمہ اسے خود نہیں معلوم تھا۔ وہ کی بورڈ اور مانیٹر سے نظر ہٹا کر اسے دیکھنے میں مجبور ہو گیا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ تم مجھے مبارکباد دینے آئی ہو یا ناراض ہونے؟ اس کی آخری آس بھی دم توڑ گئی تھی کہ شاید یہ خبر جھوٹی ہو۔ وہ مسکراتا ہوا اتنا خوش نظر آ رہا تھا جیسے شادی کا یہ فیصلہ اس کے لیے بہت خوشی اور اطمینان کا باعث تھا۔ تمہارے تاثرات تو یہ بتا رہے کہ تم ناراض ہونے آئی ہو۔ ویسے تمہاری ناراضگی صحیح بھی ہے۔ مجھے یہ بات سب سے پہلے تمہیں بتانی چاہیے تھی، بس باتوں باتوں میں توفیق بھائی سے ذکر کر بیٹھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی ناراضی اور شکایت کو دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب فاطمہ سے شادی کس طرح کر سکتے ہیں؟ غصے سے اس کی آواز پھٹ سی گئی تھی۔ کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ اتنی اچھی لڑکی ہے وہ، میں اسے اتنے سالوں سے جانتا ہوں، تم بھی تو اس سے مل چکی ہو۔
تم بتاؤ کیا وہ میرے لیے مناسب ترین لڑکی نہیں؟ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، مہذب ہے، مسلمان ہے، میری اور اس کی سوچ میں بہت ہمانگی ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ بی بی کتنے عرصے سے شادی کرنے کے لیے کہہ رہی ہیں اور میں نے انہیں ٹال رکھا۔ ابھی انہیں مزید ناراض نہیں کر سکتا، ویسے بھی اس عمر میں اب شادی مجھے کر لینی چاہیے، آخر بزنس کی جھمیلوں کی وجہ سے اور کتنا اپنی زندگی کے اس اہم ترین معاملے کو ٹالوں گا۔ اس نے اس بار بڑی سنجیدگی اور متانت سے اسے جواب دیا، یہ ساری خوبیاں تو مجھ میں بھی ہیں، میں بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں، مہذب ہوں، مسلمان ہوں، آپ کے مزاج کو سمجھتی ہوں۔ وہ مشتعل انداز میں بولتے بولتے حیدر کے درمیان میں ٹوک دینے کی وجہ سے چپ ہو گئی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے ایما؟ وہ بہت ناراضگی سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پہ دوستانہ کی جگہ ناراضگی اور ناپسندیدگی نے لے لی تھی۔ میں کوئی بدتمیزی نہیں کر رہی ہوں، اچانک ہی آپ کو شادی کر لینے کا خیال کیسے آ گیا؟ پرسوں پاپا کے ساتھ بیٹھ کر شہید جاوید کی خوبیاں گنوا رہے تھے اور آج فاطمہ کے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ کو یہ پتا ہے کہ میں کیسے آدمی کے ساتھ خوش رہ سکتی ہوں تو کیا آپ کو نہیں پتا کہ ایسا صرف ایک ہی آدمی ہے اور وہ آپ ہے؟ اس کی ناراضگی نے ایمن کے غصے میں کوئی کمی نہیں کی تھی۔ بہت فضول اور غلط بات کر رہی ہو تم ایما، تمہیں پتا ہے تم مجھ سے کتنی چھوٹی ہو، تمہیں کسی اور انداز سے دیکھنے کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ بےہودہ خیال تمہارے ذہن میں آیا بھی کیسے؟ آپ کو محبت کرنا بےہودگی لگتی ہوگی، مجھے نہیں، مجھے پتا ہے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، صرف سجیلہ کی اس روز کی باتوں کی وجہ سے آپ اپنی محبت سے منکر ہو گئے ہیں۔ اس یہ عمر میں کتنی چھوٹی والی بات آپ کے ذہن میں ڈالی ہے؟ وہ بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، دماغ خراب ہو گیا تھا سجیلہ کا اور دماغ خراب ہو گیا تمہارا۔ میرے کس انداز سے تم نے یہ اندازہ لگایا کہ میں تمہارے لیے اس طرح سوچتا ہوں؟ کبھی میں تم سے چھپ کر اکیلے میں نہیں ملا، کبھی تم سے کوئی ایسی بات نہیں کی، تمہیں سب سے چھپا کر فون کالز نہیں کی، تمہارے ساتھ کہیں گیا تو علل اعلان گیا۔ جس لہجے میں تم سے اکیلے میں بات کرتا ہوں اسی میں توفیق بھائی، الماس آپی اور بی بی کے سامنے بھی بات کرتا ہوں۔ تم میرے لیے ہمیشہ میری چھوٹی اور پیاری سی دوست رہی ہو۔ سجیلہ کی گندی ذہنیت کے میرے پاس کوئی علاج نہیں، اگر اس باتوں نے تمہیں اس سوچ میں مبتلا کیا تھا تو پلیز اس سوچ کو ذہن سے نکال دو۔ اس کا لہجہ بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا۔ آج کے بعد یہ فضول بات تم میرے ساتھ مت کرنا، تم ابھی بہت چھوٹی اور معصوم ہو، پتہ نہیں کیسے اس قسم کی فضول اور غلط بات تمہارے ذہن میں آئی ہے۔ بہرحال جو بھی ہے اس بات کو یہیں پہ ختم کر دو۔ ذرا سوچو، توفیق بھائی کو ایسی کسی بات کے بارے میں کچھ علم ہوا تو انہیں کتنا افسوس ہوگا، تم پر بھی اور مجھ پر بھی۔ وہ کیا سوچیں گے کہ میں ان کی بیٹی سے دوستی کے آڑ میں افیئر چلا رہا تھا۔ وہ اسے یہ بتا رہا تھا کہ وہ اس سے محبت کر کے ایک بہت بڑے گناہ کی مرتکب ہوئی ہے اور اپنے اس گناہ کو اسے اب سب سے چھپا لینا چاہیے۔ اس کا جوش اور اشتعال صدمہ رنج میں بدلتا جا رہا تھا۔ وہ اس کی محبت کو حماقت اور بے وقوفی قرار دے کر اسے اس حماقت سے باز رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کس بات کا یقین کرے، وہ بات جو پچھلے 2.5 سالوں سے اس کا دل اسے سمجھا رہا تھا، اس کا، یا وہ جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بول رہا تھا۔ تم یہاں پر بیٹھو، ہم آرام سے بیٹھ کر اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ اس کے چہرے پہ نہ جانے کس طرح کے تاثرات ابھرے تھے جنہوں نے حیدر کو اپنا لہجہ نرم اور شیریں کرنے میں مجبور کیا تھا۔ وہ دوستانہ اور پرتشویش نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بیٹھنے کے لیے کہہ رہا تھا، تمہیں تمہاری عمر کا کوئی لڑکا نہیں مل رہا تھا جو اس کے پیچھے پڑی ہو؟ سجیلہ کی آواز ایک دم سے اس کی سماعتوں میں گونجی تھی۔ کیا واقعی وہی اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے؟ کیا حیدر مسعود سے محبت یک طرفہ ہے؟ اس نے سجیلہ کی باتوں کو کبھی اہمیت نہیں دی تھی، مگر اس وقت اسے سجیلہ کے حقارت بھرے انداز میں کہا گیا یہ جملہ نشتر کی طرح چبھا تھا۔ پلیز بیٹھو ایما، اس نے بڑی نرمی سے ایک مرتبہ پھر اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں آپ کی زندگی میں کس جگہ پر ہوں حیدر مسعود؟ وہ آج سارے سچ سن لینا چاہتی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں ایما؟ یہ کس طرح کی بے وقوفانہ سوالات کر رہی ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ تم میرے لیے کتنی اہم ہو؟ تم میری اتنی پیاری دوست ہو۔ آپ بات کو گھما پھرا کر جواب مت دیں، آپ کو پتا ہے میں آپ سے کیا پوچھ رہی ہوں۔ یہ پیاری، دوست اور اہم ہو والی باتوں سے مطمئن نہیں ہو سکتی۔ آپ سیدھا اور صاف جواب دیں مجھے، آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ وہ اس کی بات کاٹ کر دو ٹوک انداز میں بولی، ایما تمہیں کیا کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ اس نے انگلی اٹھا کر اسے مزید کچھ کہنے سے روکتے ہوئے بے لچک انداز میں پوچھا۔ حیدر نے تھک کر ایک گہری سانس لی۔ نہیں۔ کمرے کی چھت اسے اپنے سر پر آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ اس کے ملبے تلے دبنے سے پہلے اس سے ایک آخری سوال پوچھنا چاہتی تھی، اور وہ آخری سوال اس کے لیے اس کی زندگی سے بھی زیادہ اہم تھا۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں ایما، مگر اس طرح نہیں جیسے کرتے ہیں یا نہیں؟
وہ چھت کو اپنے سر سے چند انچ کے فاصلوں پہ دیکھ رہی تھی، نہیں، اور چھت اس کے سر پر آ کے گر چکی تھی۔ وہ بے یقینی اور حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس کے بارے میں اسے یقین تھا کہ وہ اسے محبت کرتا ہے۔ وہ اندھا دھند کمرے سے باہر نکلی تھی، معاف ہوتے ذہن کے ساتھ وہ اپنے کیبن میں گاڑی کی چابی اور اپنا بیگ اٹھانے گئی تھی۔ وہ لفٹ کی طرف تیز قدموں سے جا رہی تھی جب اس نے اپنے پیچھے کوریڈور میں ایک آواز سنائی دی، ایما۔ وہ اس آواز کو زندگی میں دوبارہ کبھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے جنونی انداز میں لفٹ کا بٹن دبا دیا۔ تم اس طرح کہاں جا رہی ہو؟ سکون سے بیٹھ کر ساری بات سمجھنے کی۔ لفٹ کا انتظار ترک کر کے وہ سیڑھیوں کی طرف بھاگتی گئی۔ اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ اسے اس طرح بھاگتے دیکھ کر لوگ کیا سوچیں گے۔ وہ اس جگہ سے جلد دور چلی جانا چاہتی تھی۔ وہ اس کے پیچھے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ وہ اس کی طرح بھاگ نہیں رہا تھا، اس لیے وہ اس سے خاصا پیچھے تھا۔ مس ایمن، جو لوگ مجھے اچھے لگتے ہیں میں ان سے دوستی کر لیتا ہوں، ان کی پرواہ کرتا ہوں، ان کا خیال رکھتا ہوں، ان کی فکر کرتا ہوں۔ وہ پیچھے سیڑھیوں پر سے اترتا ہوا اسے کیا کہہ رہا تھا اسے سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ایما پلیز تم رکو، میری بات سنو۔ تمہاری آنکھیں کتنی خوبصورت ہے، تمہاری ہنسی کتنی پیاری ہے۔ وہ سیڑھیاں اتر کر ریسیپشنسٹ لابی میں آ چکی تھی۔ جب تمہاری ہنسی اتنی خوبصورت ہے پھر تم ہنسنے میں اتنی کنجوسی کیوں کرتی ہو؟ وہ پارکنگ میں آ گئی تھی۔ ابھی تمہیں خود نہیں پتا لیکن میں دیکھ رہا ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے۔ اگر کوئی تمہیں صحیح سمت میں چلنا سکھا دے تم کہاں پہنچو گی؟ اس کے خود تک پہنچنے سے پہلے اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ اس نے گاڑی اپنے گھر کے گیٹ کے باہر ہی روک دی۔ چوکیدار کے گیٹ کھولنے دینے کے باوجود وہ گاڑی اندر نہیں لائی تھی۔ اس کے گیٹ کے اندر گھستے ہی ایک دوسری گاڑی بھی گیٹ پر آ کے رکی تھی۔ میں بھی بہت خوش ہوں ایما، تم اپنے چہرے کی ان خوشی بھرے تاثرات کو سنبھال کے رکھو۔ تمہاری روتی بسورتی شکل سب سے زیادہ میں نے ہی دیکھی ہے، تو اب ہنستی اور خوش ہوتی ہوئی ایما کو بھی سب سے پہلے میں ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسے ہنستی اور خوش ہوتی ایما پسند تھی تو وہ اسے روتی ہوئی ایما کی شکل دکھانا کبھی بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی تھی۔ اسے پیچھے پورچ میں اس کی آواز سنائی دی۔ وہ اندھا دھند سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے کا دروازہ لاک کر کے وہ کارپیٹ پہ گر گئی۔ آج ایمن کے لیے زندگی میں سب کچھ ختم ہو گیا تھا، بالکل اس طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اپنے تنہا رہ جانے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ اس بات پر نہیں رو رہی تھی کہ وہ حیدر مسعود کے سامنے اپنی انا اور اپنی عزت نفس گنوائی ہے، بلکہ اس بات پر رو رہی تھی کہ اپنی زندگی میں موجود جس واحد شخص سے وہ یہ امید رکھتی تھی کہ وہ اسے کبھی کوئی دکھ نہیں دے گا، آج اس نے دکھ اسے دے دیا تھا۔ دوسروں کے دیے ہوئے دکھوں پر وہ اس کے پاس بیٹھ کر آنسو بہاتی تھی۔ آج جب اس نے دکھ دیا تو وہ کس کے پاس جاتی؟ اس کی زندگی میں تو وہی ایک شخص تھا جو اپنی خوشیاں شیئر کرنے کے لیے بھی اور دکھوں پر رونے کے لیے بھی تھا۔ حیدر اس کے لیے سب کچھ تھا، اس کی کل زندگی، اور آج وہ اپنی زندگی گنوا آئی تھی۔